اگلے روز اشبا شدت سے اپنے محسن کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹانگ کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی اور اس کے ننگے پاؤں میں کئی خار ٹوٹے ہوئے تھے۔ اسے جلد از جلد کسی ماہر جراح کی ضرورت تھی۔ اس کا سارا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اسے خوراک سے بھی زیادہ علاج کی حاجت تھی۔ ایک پہر دن چڑھے کوٹھڑی کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور 10-12 سال کا لڑکا سہمی نظروں کے ساتھ کوٹھڑی میں جھانکنے لگا۔ اسے تنہا پا کر وہ جلدی سے اندر آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا برتن اور دوسرے ہاتھ میں مکئی کی روٹی تھی۔ وہ کچھ ڈرا ڈرا تھا۔ اشبا نے اسے دلاسا دیا اور قریب بٹھا لیا۔ اس کے پوچھنے پر لڑکے نے بتایا کہ اس کا نام حسین ہے اور وہ قریبی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ کل اس طرف آیا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اشبا نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ لڑکے نے کہا، مجھے آپ کا نام تو معلوم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ سفید گھوڑے والے سنہری شاہین کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ لڑکے کی زبان سے سنہری شاہین کا نام سن کر اشبا بھونچکا رہ گیا۔ اس نے کہا، تم سنہری شاہین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ لڑکے نے کہا، میں ہی نہیں، ہماری بستی کا ہر شخص سنہری شاہین کے بارے میں جانتا ہے۔ سنہری شاہین ملک عرب کا ایک بہادر انسان ہے۔ وہ سفید براق گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک سنہری نقاب رہتا ہے۔ وہ پرماتما سے لڑنے کے لیے ہمارے ملک میں آیا ہے۔ بہت جلد وہ اپنی سنہری تلوار سے پرماتما کی زندگی ختم کر دے گا۔ اشبا نے پیار سے پوچھا، کیا تم نے کبھی سنہری شاہین کو دیکھا ہے؟ لڑکے نے معصومیت سے کہا، نہیں، لیکن میرا باپ کہتا ہے سنہری شاہین کسی بھی وقت کسی بھی جگہ موجود ہو سکتا ہے، کسی بھی دیوار کے پیچھے، کسی بھی پیڑ کی اوٹ میں، کسی بھی کھنڈر کے سائے میں۔ کیا میرا باپ سچ کہتا ہے؟ آپ تو اس کے ساتھی ہیں، آپ نے تو اسے دیکھا ہوگا۔ اشبا بے دلی سے مسکرایا، نہیں بھائی، اس معاملے میں تم مجھے اپنے جیسا ہی سمجھ سکتے ہو۔ بچے کی باتیں اشبا کو سمجھا رہی تھیں کہ سنہری شاہین کی افسانوی شخصیت علاقے کے لوگوں میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ کچھ دیر اپنی سوچ میں گم رہنے کے بعد اس نے لڑکے سے پوچھا، تم نے اپنے کسی بزرگ کو میرے بارے میں بتایا ہے؟ ہاں، لڑکے نے جواب دیا، میں نے کل اپنے باپ سے کہا تھا، اس نے بستی کے سردار کو بتایا اور اب یہ خبر گاؤں کے کئی افراد کو معلوم ہے۔ اشبا نے پریشانی سے پوچھا، تمہارے گاؤں کے سردار کا کیا نام ہے؟ ہاشم، لڑکے نے جواب دیا۔ اطمینان کی سانس اشبا کے سینے سے نکلی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے ہمدرد اس کی مصیبت سے آگاہ ہو چکے تھے، مگر وہ یہاں پہنچے کیوں نہیں؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ یہ سوال جب اس نے لڑکے سے پوچھا تو اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ گاؤں سرخ پوشوں کی کڑی نگرانی میں ہے۔ جب سے وہ چاروں چھاؤنی کے قید خانے سے فرار ہوئے تھے، پوری ریاست میں نگرانی سخت کر دی گئی تھی۔ خاص طور پر جن بستیوں میں مسلمان رہتے تھے وہاں دیکھ بھال بھی زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پچھلی جمعرات بستی کے لوگ مزار میں جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ اب بھی وہ ادھر آنے سے کترا رہے تھے۔ بستی کے سردار ہاشم نے لڑکے کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ بکریاں چرانے کے بہانے روز مزار کی طرف جایا کرے اور زخمی شخص کی خیر و عافیت دریافت کر کے اسے کھانا پہنچا دیا کرے۔ اب پوری بات اشبا کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے لڑکے سے کہا، حسین، میری ٹانگ میں ایک تیر ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے لیے جراح کی شدید ضرورت ہے۔ تو میری یہ بات اپنے باپ تک پہنچا دینا اور میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا۔ لڑکا جی اچھا کہہ کر باہر نکل گیا، لیکن اگلے ہی لمحے واپس آ گیا۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا، ابا جان نے کہا تھا کہ آپ کا نام معلوم کرنا ہے۔ میرا نام اشبا ہے۔ اشبا، لڑکے نے زیر لب دہرایا۔ ٹھیک ہے اشبا بھائی، آپ فکر مت کریں، میں ابھی جا کر بابا جان کو ساری بات بتاتا ہوں، وہ ضرور آپ کے زخموں کا بندوبست کریں گے۔ خدا حافظ، اشبا نے کہا۔ جواباً لڑکا اسے حوصلہ بخش نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ ٹخ ٹخ کی آواز آئی۔ وہ بکریوں کو ہنکاتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اشبا نے اپنے سامنے رکھے دودھ اور روٹی کی طرف دیکھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ اس نے دودھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنے ہونٹ تر کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہوتی، اچانک کوٹھڑی سے باہر کسی کے بھاگتے قدموں کی صدا آئی۔ اشبا نے ٹھٹک کر پیالہ نیچے رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ خود بخود اپنی تلوار تک پہنچ گیا۔ دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک حواس باختہ شخص اندر داخل ہوا۔ وہ مقامی لباس میں تھا۔ عمر قریباً 40 سال اور چہرے پر تھوڑی تھوڑی داڑھی تھی۔ اس نے کہا، میرا نام عبد الواحد ہے، میں حسین کا باپ ہوں۔ تمہاری زندگی اس وقت سخت خطرے میں ہے، جتنی جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ اشبا سوالیہ نظروں سے نوارد کو دیکھ رہا تھا۔
عبد الواحد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہاری موجودگی راز نہیں رہی۔ رائے منوہر چند کے آدمی اس طرف آ رہے ہیں، تم کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ۔ اشبا نے بے بسی سے اپنی زخمی ٹانگ کی طرف دیکھا، سوجن سے پوری پنڈلی سرخ ہو رہی تھی، اس کے لیے پاؤں کو حرکت دینا بھی دشوار تھا۔ ابھی وہ اسی گو مگو میں تھا کہ دفعتاً کچھ فاصلے پر گھوڑوں کی سر پٹ ٹاپیں سنائی دینے لگیں۔ نووارد کا چہرہ خوف سے تاریک ہو گیا، اس نے بے چارگی سے اشبا کو دیکھا، چند لمحے سوچتا رہا، پھر نہایت گھبراہٹ میں باہر نکل گیا۔ حالات کا سامنا کرنے کے سوا اشبا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے تلوار پر اپنی گرفت مضبوط کی اور کان باہر سے آنے والی آہٹوں پر لگا دیے۔ گھوڑے کھنڈر سے باہر رک چکے تھے اور اب محتاط قدموں کی مدھم آواز کوٹھڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اشبا بے حرکت بیٹھا رہا۔ آخر دروازے پر ایک سرخ پوش کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، ایک کونے میں اشبا کو دیکھ کر چونکا اور پھر پھرتی سے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اریاں تلوار تھی۔ اس کے پیچھے ایک اور سرخ پوش نظر آیا، وہ بھی اریاں تلوار تھامے ہوئے تھا۔ دونوں اشبا کو کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے اندر آ گئے۔ بہت خوب، تو تم یہاں ہو اور ہم تمہاری تلاش میں در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ خبردار اگر اپنی جگہ سے حرکت کی کوشش کی تلوار پھینک دو۔ اشبا تیز نظروں سے ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دونوں عام پہرے دار سپاہی تھے اور اتنے چالاک نہیں تھے جتنا نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اشبا کو یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ صرف دو ہیں، شاید انعام و اکرام کی لالچ میں انہوں نے تنہا یہاں آنا پسند کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابھی انہیں خود بھی یہاں اشبا کی موجودگی کا یقین نہ ہو۔ اشبا خود کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھوک سے نڈھال اور زخموں سے چور جسم کی رہی صحیح قوت جمع کرنا شروع کی۔ ایک سرخ پوش نے کڑک کر اپنی بات دہرائی، تلوار پھینک دو۔ اشبا نے تلوار اپنے سامنے سنگلاخ فرش پر پھینک دی۔ پہرے دار اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اس کی نظریں بدستور اشبا پر تھیں۔ تلوار اٹھانے کے لیے اس نے ایک لمحے کو سر جھکایا اور یہی لمحہ اس کے لیے قیامت بن گیا۔ اشبا بیٹھا بیٹھا اپنی جگہ سے اچھلا اور پہرے دار کے اوپر جا پڑا۔ اس کا بایاں بازو پوری قوت کے ساتھ پہرے دار کی گردن سے لپٹ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی گری ہوئی تلوار اٹھائی اور کسی خنجر کی طرح تاک کر دوسرے پہرے دار پر دے ماری۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ دروازے پر کھڑا پہرے دار بھونچکا رہ گیا۔ اس سے پیشتر کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا، اس کے سامنے بجلی سی لپکی اور وزنی تلوار دو بالشت تک اس کے سینے میں گھس گئی۔ اس نے ایک دہشت زدہ چیخ ماری اور تلوار کے دستے کو ٹٹولتا ہوا پشت کے بل دہلیز پر گرا۔ خون کے چھینٹے اچھل کر اس کے چہرے کو بھگو گئے۔ اس نے اپنے ساتھی کا انجام دیکھنے کے لیے پلکیں جھپکائیں، لیکن اس کی پتلیوں کے سامنے خون کی چادر تن چکی تھی۔ اسے خون کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ دوسری طرف اشبا کا آہنی بازو پہرے دار کی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس ایک ہی موقع ہے، اگر وہ مقابل کی گردن نہ توڑ سکا تو اس کے ہاتھ کی تلوار اپنا کام دکھا جائے گی۔ اس کی ایک ٹانگ بیکار شے کی طرح فرش پر گھسٹ رہی تھی۔ داہنے ہاتھ سے اس نے مد مقابل کا تلوار والا ہاتھ روک رکھا تھا۔ چند لمحے شدید کشمکش ہوئی، پھر اشبا کو اپنی بغل کے نیچے ایک مخصوص آواز آئی۔ پہرے دار کی گدی کی ہڈی چٹک گئی تھی۔ وہ پھڑکا، اس کی ایک ٹانگ دودھ کا پیالہ الٹا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بے دم ہو گیا تو اشبا نے اسے مردہ چھپکلی کی طرح فرش پر پھینک دیا۔ دوسرا پہرے دار بھی اپنے خون میں ڈوب کر ساکت ہو چکا تھا۔ اس وقت دروازے پر عبد الواحد کا ڈرا ڈرا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے سرخ پوشوں کی لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے دونوں کو مار دیا؟ بہت برا کیا، تم نے یہ بہت برا کیا۔ رائے منوہر تمہاری موت کو عبرتناک بنا دے گا۔ عبد الواحد سر تپا لرز رہا تھا۔ اشبا اب کراہتا ہوا دوبارہ فرش پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ پھر خون اگلنے لگی تھی۔ عبد الواحد نے کہا، تمہاری زندگی بچانے کے لیے میں جان خطرے میں ڈال کر یہاں تک آیا تھا، لیکن تم نے رائے منوہر کے 2 آدمی مار کر اپنی بد نصیبی پر مہر ثبت کر دی۔ اشبا نے کہا، میرے بھائی، خوش نصیبی اور بد نصیبی کا حال صرف خدا کو معلوم ہے۔ ہماری نیت اچھی ہے تو نصیب بھی اچھے ہوں گے۔ عبد الواحد نے جل کر کہا، کیسے اچھے ہوں گے نصیب؟ تم یہاں سے نکل بھی گئے تو اب یہ لاشیں اپنا خراج وصول کیے بغیر نہیں رہیں گی۔ ان لاشوں کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی ہمارے گاؤں پر ہی آئے گی۔ اشبا نے کراہتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو میرے بھائی، انشاءاللہ یہ لاشیں رائے منوہر کو کبھی نہیں مل سکیں گی۔ تم بس اتنا کرو، کسی طرح ان دونوں کے گھوڑے یہاں کوٹھڑی تک لے آؤ۔
عبد الواحد نے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اشبا نے کراہتے ہوئے کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ عبد الواحد باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد گھوڑے لے آیا۔ اشبا نے اس سے درخواست کی کہ وہ دونوں لاشیں ایک گھوڑے پر ڈال دے۔ کچھ تذبذب کے بعد عبد الواحد نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس کے بعد اشبا خود اٹھا اور عبد الواحد کے سہارے نہایت دقت کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ نکاہت اور تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو گھوڑے پر سنبھال لیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے ایک نظر کوٹھڑی کے اندر ڈالی۔ دودھ کا پیالہ الٹا پڑا تھا اور مکئی کی روٹی پر خون کے دبے تھے۔ یہ خوراک اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کمزور آواز میں عبد الواحد سے بولا، محترم ہاشم کو میرا سلام کہنا، اور حسین کو بھی، میں اس کی میزبانی کا احسان مند ہوں۔ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوسرے گھوڑے کو ساتھ لیتا ہوا کھنڈر کی عقبی جانب آ گیا۔ گہرے بادل پھر گھیر آئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور گھوڑوں کو دریا کنارے لمبی گھاس میں ڈال دیا۔ نہایت تیز بخار اس کے ذہن کو بار بار بے ہوشی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اس کے ہوش اور بے ہوشی کے درمیان اگر کوئی چیز حائل تھی تو وہ اس کی قوت ارادی تھی۔ کچھ دیر سفر میں رہنے کے بعد اس کا ہچکولے کھاتا ہوا جسم بتدریج گھوڑے کی پشت کی طرف جھکنے لگا۔ 8 گھوڑا گاڑیاں ایک جلوس کی شکل میں پل کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ بے چھت کی گاڑیاں پوری طرح سجی ہوئی تھیں۔ رنگ برنگ لباس پہنے جادوگر، شوبدہ باز اور ان کے معاون اچھل کود کر رہے تھے۔ جادوگروں اور شوبدہ بازوں کا ساز و سامان چند دوسری بیل گاڑیوں میں تھا جو آہستہ آہستہ پیچھے آ رہی تھیں۔ حلابہ اور گنگا رام بھی ایک گھوڑا گاڑی میں تھے۔ حلابہ نے مصری انداز کا ایک سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر شوخ رنگ سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ریشمی لبادے میں اس کا پرکشش جسم بہت جچ رہا تھا۔ کئی حریص نگاہیں بار بار اس کے نشیب و فراز سے الجھنے لگتی تھیں۔ ہر نگاہ اس کا ظاہری پیکر دیکھ رہی تھی، کوئی اس کے اندر نہیں جھانک سکتا تھا۔ اندر دل کی گہرائی میں جہاں پرغضب آگ روشن تھی۔ حلابہ کی طرح گنگا رام کا لبادہ بھی مخصوص رنگ کا تھا۔ وہ پل پر پہنچے تو ان کے لباس اور سامان کی اچھی طرح تلاشی لی گئی۔ پھر وہ گھنے جنگل کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہاں حلابہ اس مقام سے گزری جہاں چند روز پہلے وہ سیاہ پوشوں سے جان بچا کر ایک درخت پر چڑھ گئی تھی اور پورب کمار نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ان درختوں میں جا بجا سیاہ چہروں والے بندر نظر آ رہے تھے۔ گنگا رام نے بتایا کہ سارے بندر در حقیقت انسان ہیں۔ مختلف اوقات میں انہوں نے پرماتما کے احکام کی نافرمانی کی اور انہیں طلسم کے زور سے بندر بنا دیا گیا۔ جنگل کے درختوں کے بارے میں گنگا رام نے بتایا کہ یہ درخت پرماتما کے حکم پر انسان بن جاتے ہیں اور ان کی شاخیں ان کی تلواروں اور کٹاروں کا روپ دھار لیتی ہیں، اور ایسا کئی صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے، جنگل گھنا اور سورج کی روشنی ناپید ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں درختوں پر خوش الحان پرندے نغمہ سرا تھے اور نیم تاریک راستوں پر مسلح پہرے دار سیاہ لباس پہنے گشت لگا رہے تھے۔ حلابہ کی طرح گنگا رام بھی حیرت اور دلچسپی سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے حلابہ کو بتایا کہ اس جنگل میں اڑتے پھرتے بہت سے پرندے جادو کے زور پر بنائے گئے ہیں۔ یہ پرندے پرماتما کے جاسوس ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں جا کر انسانی زبان میں پرماتما کو بتاتے ہیں۔ ان پرندوں کے سبب کوئی محافظ یا سپاہی اپنے فرض سے غفلت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی 2 کوس فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک اور جھیل پر پہنچے۔ یہ جھیل بھی ایک نیم دائرے کی شکل میں دور تک چلی گئی تھی اور اس پر ایک پل بنا ہوا تھا۔ گنگا رام نے کہا، یہ پرماتما کے محل کا دوسرا حصار ہے اور اسے پار کر کے ہم اس خاص علاقے میں داخل ہوں گے جہاں پرماتما رہتا ہے۔ اس علاقے میں صرف اہم ترین لوگوں کو جانے کی اجازت ملتی ہے۔ حلابہ نے دیکھا پل کے دونوں جانب 2 ہاتھیوں کے کٹے ہوئے سر نصب ہیں۔ ہاتھیوں کے کھلے ہوئے منہ آسمان کی طرف تھے اور سونڈیں پیچھے مڑی ہوئی تھیں۔ دونوں کے منہ میں لہسن کے پودے اگے ہوئے تھے۔ جو ہی کوئی شخص پل پار کرنے کے لیے ان پودوں کے پاس پہنچتا، محافظ ایک پتا توڑ کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیتے۔ حلابہ اور گنگا رام کو بھی یہ پتا دیا گیا۔ دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پتا کس لیے دیا جاتا ہے۔ سخت تلاشی اور پوچھ گچھ کے بعد انہیں پل پار کرنے کی اجازت ملی۔ تنگ پل پار کرتے ہوئے حلابہ کی نگاہ جھیل کی طرف اٹھ گئی۔ جھیل کے دونوں کنارے اونچے تھے اور پانی گہرائی میں بہتا تھا۔ اس پانی میں سینکڑوں آبی سانپ لہرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا بطور خاص ان سانپوں کی افزائش کی گئی ہے۔ اس جھیل کو پار کر کے وہ انتہائی گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔
یہاں بے حد حسین و جمیل نظاروں نے ان کا استقبال کیا۔ مصنوعی آبشاریں بہہ رہی تھیں، درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، آم، سیب، انار، غرض ہر قسم کا پودا یہاں نظر آتا تھا۔ جگہ جگہ پھولدار جھاڑیوں سے جنگل کی آرائش کی گئی تھی، رنگ برنگے پرندے ان درختوں پر چہچہاتے پھرتے تھے، اور جانور خرگوش، ہرن، مور بکثرت دکھائی دیتے تھے۔ خوش پوش اور خوشحال جمال کنیزوں کی ٹولیاں ان درختوں میں ٹہلتی پھرتی تھیں۔ ان کی آوازیں نکرئی گھنٹیوں کی طرح فضا میں بکھر رہی تھیں۔ جب ان آوازوں میں کسی مور یا کوئل کی کوک شامل ہو جاتی تو سماعت میں رس گھلنے لگتا۔ حسین و جمیل کنیزوں کے درمیان جگہ جگہ حلابہ کو سخت چہرہ محافظ بھی کھڑے نظر آئے، لیکن ان محافظوں کی وجہ سے ماحول کی دل آویزی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ محافظ پتھروں کی طرح ساکت اپنے اپنے مقام پر یوں کھڑے تھے جیسے وہ زندہ انسان نہ ہوں، مجسمے ہوں، اور انہیں اس ماحول سے کوئی سروکار نہ ہو۔ حلابہ نے محسوس کیا کہ یہاں کے مکین شاذ و نادر ہی باہر کے کسی مہمان کو دیکھ پاتے ہیں۔ جو ہی گھوڑا گاڑیاں ان خدمت پیشہ لوگوں کے قریب سے گزریں، وہ حیرت اور دلچسپی سے انہیں تکنے لگے۔ چند گل پوش راستوں سے گزار کر انہیں ایک شاندار عمارت میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں ان کے کھانے پینے اور تفریحات کا وافر انتظام تھا، لیکن ان میں سے کوئی عمارت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ دوپہر کا پرتکلف کھانا کھانے کے بعد حلابہ نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو زرد پوش مسلح محافظوں نے اسے روک کر واپس بھیج دیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی یہاں سے نکل سکیں گے، جب پرماتما کے محل کے سامنے ایک وسیع پنڈال میں جادوگری کے مظاہرے شروع ہوں گے۔ شام تک مظاہرے میں حصہ لینے والے تمام جادوگر اور شعبدہ باز تیاریوں میں مصروف رہے۔ جو ہی سورج غروب ہوا، پرماتما کے مسلح محافظوں نے انہیں گاڑیوں میں سوار ہونے کی ہدایت کی۔ اس خاص علاقے کے تمام محافظ زرد پوش تھے اور سرخ پوش محافظوں سے زیادہ ہوشیار اور شفاق دکھائی دیتے تھے۔ کچھ دیر ہچکولے کھانے کے بعد گاڑیاں ایک بلند و بالا عظیم الشان عمارت کے سامنے جا کر رکیں۔ یہ سفید عمارت چاروں طرف سے طویل قامت درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ عمارت کا صدر دروازہ محرابی شکل میں تھا اور اتنا بلند تھا کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ اس دروازے کے عین اوپر چھت پر ایک برجی تھی۔ اس برجی میں آگ کا الاؤ روشن تھا۔ گنگا رام نے بتایا کہ اسے جیون اگنی کہا جاتا ہے۔ اس آگ کی عمر اتنی ہی ہے جتنی پرماتما کی۔ یہ طلسمی آگ ہے اور کبھی نہیں بجھتی۔ حلابہ نے عجیب و غریب نظروں سے اس آگ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ اس آگ کے عکس سے اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ انہیں ایک وسیع و عریض پنڈال میں پہنچایا گیا۔ پنڈال کی ایک جانب ایک سنگی چبوترے پر پر اسرار سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور زرنگار تخت بچھا ہوا تھا۔ تخت کے عین پیچھے ایک دروازہ تھا۔ یہ دروازہ محل کے کسی حصے میں کھلتا تھا۔ پرماتما کو اس دروازے سے چبوترے پر نمودار ہونا تھا۔ چبوترے پر زرنگار تخت کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف 8-10 نشستیں پڑی تھیں۔ یہ کرسی نما نشستیں پرماتما کے قریبی مصاحبوں کے لیے تھیں۔ اس چبوترے کو کپڑے کے ایک باریک کپڑے نے چاروں طرف سے ڈھانپ رکھا تھا۔ عام تماشائیوں کے لیے چبوترے کے پیچھے دونوں طرف کرسیاں رکھی تھیں۔ ان کرسیوں پر سینکڑوں تماشائی بیٹھے مظاہرہ شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ حلابہ بڑے غور سے سارے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت بھی مصری دوشیزہ کے روپ میں تھی۔ چہرہ نقش و نگار میں چھپا ہوا تھا۔ مظاہرہ شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ پورے پنڈال میں انتظار کی بے قراری نظر آ رہی تھی۔ محافظ نئے آنے والوں کو مقررہ جگہوں پر بٹھانے میں مصروف تھے۔ حلابہ اس ہلچل سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ تمام خدشات بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گنگا رام کا بازو دباتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پنڈال کے دروازے پر کھڑے محافظوں نے شک آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ بے پناہ اعتماد سے تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کے سامان میں سے کوئی چیز گھوڑا گاڑی میں رہ گئی ہے اور لینے جا رہی ہے۔ وہ گئی بھی سیدھی گھوڑا گاڑیوں کی طرف، مگر ان کے عقب میں پہنچتے ہی وہ بید مجنو کے پودوں میں روپوش ہو گئی۔ تاریکی نے اب ہر چیز کو اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ گھونسلوں میں پرندوں کی چہچہاہٹ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ تاریکی میں ہر شجر کے تنے پر کسی مسلح محافظ کا گمان ہوتا تھا۔ حلابہ بڑی احتیاط سے محل کے پہلو میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک جگہ اچانک اسے رکنا پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پاؤں سے کوئی خودرو بیل لپٹ گئی ہو، مگر نہیں، یہ بیل نہیں تھی، کوئی زندہ جسم تھا۔ خوف کی ایک لہر حلابہ کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنے لبادے میں چھپی ہوئی لوہے کی ایک نوکدار سلاخ نکالی۔
پھر اس سے پہلے کہ وہ وار کرتی ایک کمزور اور نحیف آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ حلابہ کا سلاخ والا ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں چھڑایا اور الگ جا کھڑی ہوئی۔ تم عربی ہو؟ کسی نے شستہ عربی زبان میں پوچھا۔ تم نے کیسے جانا؟ حلابہ نے بے خوفی سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں بھی عربی ہوں۔ تاریکی سے نحیف آواز ابھری۔ تمہارے چلنے کا انداز ہو بہو کسی عربی دوشیزہ کا تھا۔ حلابہ کو عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ جواب ملا، ایک بدقسمت۔ حلابہ نے لبادے کے اندر سے ایک شمع نکالی۔ وہ اسے روشن کر کے نامعلوم شخص کی صورت دیکھنا چاہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اندھیرے میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ حلابہ کا پاؤں تھام لیا اور فریادی لہجے میں بولا، خدا کے لیے نہیں، روشنی نہ کرنا، میں کسی کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتا۔ اگر اس وقت میں تم سے مخاطب ہوں تو اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ اس وقت تاریکی ہے۔ حلابہ نے کہا، میں جاننا چاہوں گی کہ تم کون ہو۔ نامعلوم شخص نے کہا، تم عرب سردار الافی کو جانتی ہو جس نے اویائے خلافت سے بغاوت کی تھی؟ حلابہ نے کہا، ہاں، اس غدار کا نام ہر عرب باشندے کو معلوم ہے۔ الافی نے بغاوت کر کے سندھ میں پناہ لی تھی اور وہاں کے راجہ کا دستے راست بن گیا تھا۔ نامعلوم شخص نے کہا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میری بدقسمتی مجھے کسی طرح پرماتما کی اس اندھیر نگری میں گھیر لائی۔ یہاں میں نے مہمان جادوگر افتیلا جام سے جادوگری کا فن سیکھا۔ پھر ایک موقع پر افتیلا جام جو میرا استاد تھا میرا دشمن بن گیا۔ اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میں اسے مار کر اس کی جگہ لے لوں گا۔ اس نے میری نوجوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا۔ میں ایک حسین لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ تا دیر عشق کی آگ میں جلنے کے بعد جب میں اس کے وصل کو بےتاب ہوا اور تنہائی میں اس ماجبی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو میرا سارا علم غارت ہو گیا، میری ساری طاقتیں چھن گئیں۔ اس وقت افتیلا جام نے مجھ پر وار کیا اور اپنی طاقت سے میرے جسم کو زخم کر دیا۔ اب میرا سارا جسم پیپ اور زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے ہر عضو پر کیڑے چلتے ہیں اور صورت بگڑ گئی ہے۔ اب میں یہاں کے مکینوں کے لیے عبرت نگاہ ہوں۔ ایک دھتکاری اور پھٹکاری ہوئی مخلوق کی طرح میں سارا دن خود کو ان درختوں میں چھپاتا رہتا ہوں، کبھی کسی کھوکھلے تنے میں، کبھی کسی کھو میں۔ صرف رات کو نکلتا ہوں اور خوراک کی تلاش کرتا ہوں۔ زندگی اب تھوڑی رہ گئی ہے، مگر جو بھی ہے موت سے کہیں بدتر ہے۔ حلابہ نے پوچھا، اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میری جادوئی طاقت چھن چکی ہے، مگر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ابھی باقی ہیں۔ ان صلاحیتوں کے ساتھ میں کسی چھوٹے موٹے ساحر کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ شاید تم یقین نہ کرو، مگر یہ حقیقت ہے کہ مجھے پہلے سے تمہارے آنے کا علم تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کسی ایسی لڑکی کو چھوڑانا چاہتی ہو جو اس وقت پرماتما کی قید میں ہے۔ تم نے اس لڑکی کے محبوب کو اس کی جدائی میں تڑپتے دیکھا ہے، دیواروں سے سر ٹکراتے دیکھا ہے۔ تمہارے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور تم جان ہتھیلی پر لے کر اس کی مدد کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اور ایسا کیوں ہوا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تم خود بھی کسی کی محبوب ہو اور اس سے محبت کرتی ہو۔ تمہاری محبت اپنی منزل کو نہیں پا سکی اور اس محرومی نے تمہیں ایک نئے جذبے سے آشنا کیا، تمہیں ایک نیا عزم دیا ہے۔ تم اپنی ناکامی کے کانٹوں کا مداوع کسی کو کامیابی کے پھول دے کر کرنا چاہتی ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حلابہ خاموش رہی۔ نامعلوم شخص کی کہی ہوئی بہت سی باتیں درست تھیں۔ وہ زبردست قیافہ شناس لگتا تھا۔ اب وہ ان باتوں کا کیا جواب دیتی؟ کچھ دیر دونوں کے درمیان ایک گھمبیر خاموشی طاری رہی، پھر نامعلوم شخص کی آواز آئی، چند قدم دائیں طرف جاؤ، وہاں ایک پتھر ہے، اس پر چڑھ کر دیکھو سامنے کیا نظر آتا ہے۔ حلابہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے نامعلوم شخص کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے پتھر پر چڑھ کر دیکھا اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد واپس آ گئی۔ اجنبی شخص کی آواز آئی، کیا دیکھا؟ حلابہ بولی، پرماتما کا محل ہے، پہلو میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے اور پھر ایک اور محل ہے۔ اس محل میں 12 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک ایک قندیل لٹک رہی ہے۔ یہاں سے تو اتنا کچھ ہی نظر آتا ہے۔ نامعلوم شخص بولا، ہاں، یہاں سے تو اتنا کچھ ہی نظر آتا ہے۔ یہ جس کو تم ایک محل کہہ رہی ہو، یہ 12 چھوٹے چھوٹے محل ہیں۔ ان محلوں میں سے ہر محل کے اندر ایک حسین و جمیل دوشیزہ بمائے اپنے خدام اور کنیزوں کے ساتھ بسیرا کرتی ہے۔ جانتی ہو یہ 12 حسین و جمیل دوشیزائیں کون ہوتی ہیں؟ اچانک حلابہ کو یاد آیا کہ دیوالی کے موقع پر پرماتما کے ہرکارے ریاست کے طول و عرض میں نکلتے ہیں اور محل کے لیے حسین و جمیل دوشیزائیں چن کر لے جاتے ہیں۔
جن میں سے 12 دوشیزائیں پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا میں جس لڑکی کی تلاش میں آئی ہوں وہ انہی محلات میں ملے گی؟ نامعلوم شخص کی آواز آئی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔